السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے رمضان کے ففتھ لیکچر کے ساتھ۔ آج ہمارا کوشچن ہے کہ اللہ عذاب کب دیتا ہے کسی قوم کو، اور روح جسم میں کہاں موجود ہے، اور قوم عاد قوم ثبوت کو اللہ تعالی نے سب سے ہلکی چیز سے کیوں عذاب دیا۔ تو پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ روح جسم میں کہاں موجود ہے۔ بیسیکلی یہ کوشچن بھی ایتھکس کے لیے ہے، کیونکہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ایتھکس میرا مین ٹارگیٹ ہے اس چینل کے ذریعے، کہ اگر ایک ایتھکس بھی اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو مطلب میری تو آخرت انشاءاللہ پھر بن جائے گی، اگر کوئی ایک بھی اسلام قبول کر لیتا ہے میرے ان لیکچرز سے، امپریس ہو کے متاثر ہو کے، یا ان کے کوئی کوائری سالو ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایتھکس کہتے ہیں کہ خدا ہے نہیں، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، اور انسان جو ہے وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ میرا بھی نظریہ یہی تھا پہلے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ صحیح ہو گیا نظریہ کسی ایونٹ ایکسیڈنٹ کے ذریعے، جو 2019 میں تھا وہ میں ڈیٹیل میں بتا دیا تھا۔ لیکن خیر، اب کچھ ایتھکس ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا اب تک یہی نظریہ ہے کہ مر کے مٹی ہونا ہے۔ تو ان کے لیے کوشچن جو ہے نا وہ ایسا ہے جس کا جواب ان کے پاس موجود ہے نہیں، کہ اگر واقعی مر کے مٹی ہونا ہے تو روح جسم میں کہاں موجود ہے۔ مر کے ہم مٹی ہو جائیں گے لیکن روح کہاں جائے گی؟ تو یہ ایک ایسا آنسر ہے جس کا کوئی آنسر نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی سائنٹسٹ اس کا آج تک آنسر نہیں دے سکا، آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اگر یہ کہیں کہ دل میں ہے روح موجود، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہے، ایک دل دوسرے میں چلے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو برین میں کہیں اگر دل موجود ہے تو برین کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فرق نہیں پڑتا، مطلب یعنی پورے جسم میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ سرکولیٹ کرنے سے جو ہے وہ روح آ جاتی ہے، جیسے بچے جو پیدا ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیٹ ہونے لگ جاتا ہے، وہ 4 ماہ میں جو بنتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلڈ سرکولیٹ بھی کیا آ سکتا ہے، انسان اگر مر جائے تو ہم اس کو ایک آرٹیفیشل دل دے سکتے ہیں، ہارٹ دے سکتے ہیں، جس سے وہ پمپنگ شروع ہو جائے گی اس کے ہارٹ کی، اور بلڈ سرکولیٹ کرنے لگ جائے گا، لیکن پھر بھی روح واپس نہیں آتی، مطلب ہم روح پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ عنصر ہے جو کہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ واقعی میں انسان خود بخود اس دنیا میں نہیں آیا اور وہ مر کے مٹی نہیں ہوگا، چونکہ اگر مر کے مٹی ہو جاتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روح کہاں جاتی ہے۔ اور اگر اس سے انکار کرنے کی روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب انسان صرف جسم ہے اور وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، اور کوئی روح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، صرف انسان کا جسم ہی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ مر کے مٹی ہو رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک انسان جب وہ مر جاتا ہے تو اگر روح کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، چونکہ آپ کی بقول تو روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اگر روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ انسان مر بھی گیا تو آپ دوبارہ زندہ کر دو، اس کے اندر ایسی کیا چیز تھی جو اس کو زندہ کی ہوئی تھی؟ اور وہ روح ہی تھی، اور وہ چلو روح نہیں تھی، وہ آپ اس کو کوئی بھی نام دو، کوئی تو چیز تھی نا جس سے وہ زندہ تھا، اور وہ چیز کہاں پر تھی؟ تو آج تک کوئی اس کا جواب پتہ نہیں لگا پایا، اور یہی آنسر ہے ایتھکس لوگوں کے لیے، کہ اگر مر کے مٹی ہونا ہوتا تو وہ چیز ہمیں پتہ ہوتی کہ آخر وہ کیا چیز اس کے اندر موجود تھی جو اس کو زندہ رکھی ہوئی تھی۔ چونکہ جب سائنس نے اتنی ترقی کے لیے ہمیں سارے آنسر کا جواب مل گیا، سارے سوالوں کا جواب مل گیا، تو ہمیں اس کا بھی اب تک مل جاتا، لیکن کیوں اب تک نہیں مل پایا ہمیں اس کا جواب کہ روح کہاں موجود ہے جسم میں؟ چونکہ یہ گیپ کا علم ہے، اور سائنس گیپ کے علم تک نہیں پہنچ سکتی کبھی بھی، جسے جنت جہنم تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ گیپ کا علم ہے۔ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، کہ مطلب اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ گیپ کا علم ہے۔ تو اسی طرح روح بھی ایک گیپ کے علم کا ایک کوشچن ہے، گیپ سے ہم سے تعلق ہے اس کا، تو اس لیے سائنس بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہی پروف ہے کہ واقعی میں مر کے مٹی نہیں ہونا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ اللہ قوم کو عذاب کب دیتا ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس چیز کا کہ حجت تمام ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی ایسی ڈائریکٹ کسی قوم کو ہلاک نہیں کر دیتا، کہ کوئی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دے دیا ڈائریکٹ، پہلے اس کے پاس وہ نبی بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی بھی جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے کیپٹل میں بھیجتا ہے نا، جو بڑے مطلب جو اور ان کیپٹل میں بھیجتا ہے، اور ان خاندانوں میں بھیجتا ہے جو کہ بڑے خاندان ہوتے ہیں، نامور خاندان ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، مطلب نبی وسلم کو بھی دیکھ لیں، وہ عرب کے بڑے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں غریب خاندان میں بھیج دے بالکل۔ تو یہ اس کی سنت رہی ہے۔ اب اگر کسی قوم کے پاس نبی ہی نہیں آتے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، یعنی کوئی اگزامپل، جنگل میں کوئی بندہ تھا، جنگل میں کوئی قوم تھی، اس تک نبی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا پوری قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اس تک نبی کی پیغام نہیں آیا۔ اچھا، پھر ان کا ہوگا کیا؟ اگر کوئی ایسی قوم ہے جن پر نبی کے پیغامات آئے ہی نہیں، جیسے آج کے دور میں بھی کوئی ایسے شخص ہے جو کہ جنگل میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، میدانوں میں رہتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں اس تک اسلام کی تعلیمات پہنچی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو یہ کہے کہ یار تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، تو پھر تو ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ، کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز روزہ نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، چونکہ اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو اس پہ پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے یہ سب سوال تو نہیں پوچھے گا نماز روزے وغیرہ کا، لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا نا جو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس پر اس کی پوچھ گچھ ہوگی،
جیسے فار ایگزامپل اگر وہ قتل کر دیتا ہے کسی کا، تو اس سے قتل کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، کیوں؟ کیونکہ قتل ایک ایسی چیز ہے جس پہ ضمیر ملامت کرتا ہے. اگر اس نے زنا کیا تو اس کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ اس پہ ضمیر ملامت کرتا ہے. کیونکہ آپ قتل کرتے وقت کیا کرتے ہو، ایک انسان کے جان جان لے لیتے ہو جو آپ کی اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ زنا کرتے وقت بھی ایک انسان کی عزت پہ حملہ کرتے ہو. تو وہ چیزیں جو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے نا، اس چیزوں پہ تو آپ سے کوشچن ہوگا کہ آپ نے یہ چیز کیوں کیا. لیکن جس پہ ملامت ضمیر آپ کو نہیں کرتا اس پہ کوشچن نہیں ہوگا. جیسے سود کے بارے میں کوشچن نہیں ہوگا. چونکہ جیسے کافی لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں، جو کفار کے لوگ تھے، قریش مکہ تھے، کہ ایک چیز ہم پیسہ دے کر لے رہے ہیں اور پیسہ دے کر کوئی چیز لے رہے ہیں، وہی چیز ہم مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں تو صحیح ہے، اور جب پیسے کے بدلے مزید پیسے لے رہے تو چیز غلط ہے. تو لاجیکلی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ چیز کہ سیم اماؤنٹ کا پیسہ ہے، لیٹ سے 2,000 روپے، 2,000 کا میں نے ایک ہیڈ فون لیا اور وہ ہیڈ فون میں نے 3,000 کا بیچ دیا، تو یہ اسلام کہتا ہے جائز ہے. اور وہی 2,000 میں نے کسی کو دیا اور میں اس سے 3,000 روپے لے رہا ہوں بعد میں کہ یار میں نے تمہاری مدد کی، تو ناجائز کہتے ہیں. جبکہ وہ لاجک کہتے تھے کہ یار اگر کسی کو میں نے 2,000 روپے کا ہیڈ فون لے کے دیا ہے تو میں نے بھی اس کی ضرورت پوری کی، اس کو ہیڈ فون کی نیڈ تھی تو میں نے اس کی ضرورت پوری کی، تو میں نے 1,000 روپے زیادہ چارج کیے. اور کسی کو اگر 2,000 روپے ہی نیڈ ہے اور میں اس کو 2,000 روپے دے رہا ہوں تو اس وقت بھی میں اس کی نیڈ پوری کر رہا ہوں. تو اسلام منع کرتا ہے کہ نہیں آپ اس پہ چارج نہیں کر سکتے ہو 3,000 یا ایون کہ 100 1 روپے بھی زیادہ چارج نہیں کر سکتے. تو لاجیکلی یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ مطلب یہ چیز کیسے وہ ہے کہ مطلب ایک ہی انہی پیسے سے آپ کوئی چیز سامان خرید کے دے رہے ہو تو پھر آپ لے سکتے ہو پروفٹ، اور اگر وہی پیسہ دے رہے ہو ضرورت پوری کرنے کے لیے تو پروفٹ نہیں لے سکتے. تو یہ اس میں لاجک لگاتے تھے. تو جو چیز ضمیر سے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کے لیے آپ کو شرعی احکام کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ سوال جواب نہیں کرے گا اس قوم سے، اس شخص سے. لیکن ہاں جس پہ ضمیر ہی ملامت کرتا ہے اس پہ سوال جواب ہوگا. لائک فار ایگزامپل کسی انسان تک لاجک نہیں پہنچی، اسلام کے پیغامات نہیں پہنچے اور وہ شرک شروع کر دیتا ہے، تو اس سے کوشچن آنسر ہوگا کہ اس نے شرک کیوں کیا. چونکہ انسان اپنے عقل شعور کو استعمال کر کے نا یہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے، بہت سارے نہیں ہیں. وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور کوئی اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتا اور وہ شرک شروع کر دیتا ہے، تو اس پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے شرک کیوں کیا. اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ کہے گا جن تک اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی، کہ اس وقت کہے گا کہ تم جہنم میں کود جاؤ. اگر وہ کود جاتے تو اٹ مینس وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر نہیں کودتے تو اٹ مینس وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ کام دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ کام کرو، تو ہمیں اس میں لاجک نظر آئے نہیں ہم وہ کام کرتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کا طواف جو کر رہے ہوتے ہیں، یا پتھر جو مار رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کو، یا پھر تو یہ سارے کام ایسے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کیا لاجک ہے، اس سے کیا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. جیسے نماز میں پتہ چلتا ہے نا کہ ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اس روزہ سے پتہ چلتا ہے کینسر تک نہیں ہوتا، کینسر کا بھی وہ ہے، اور پھر ہمارا ہاضمہ نظام وغیرہ صاف ہوتا ہے. لیکن اب تک وہ حج کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں پتھر مارتے ہیں یا کیوں طواف کرتے ہیں. اسی طرح جو علی تعالیٰ کا آتا ہے کہ پاؤں میں اگر موزہ پہنا ہوا ہو تو مسح کرنے کے لیے پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، نیچے سے نہیں. تو لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اگر پاؤں گندا ہو رہا ہے، گندا ہوگا تو نیچے سے ہوگا، تو نیچے سے مسح کرنا چاہیے، اوپر سے کیوں کر رہے ہیں. تو جو چیزیں لاجک میں نہیں آتی نا ہم وہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں اللہ کی بات مان رہے ہیں، تو جس تک اللہ کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی ڈائریکٹ کہے گا کہ یار فلاں کام کرو. اگر اس نے کر لیا تو اس کو جنت مل جائے گی، نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا. یہ ساری رائے جو ہے یہ علماء کرام کی رائے ہیں. تو یہاں پر بھی عذاب سے ریلیٹڈ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی نہیں بھیجا ہے تو عذاب نہیں دے گا، اور اگر نبی بھیجا اور حجت تمام کر دی ہے تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے. باقی نبی وسلم کی قوم پر عذاب کیوں نہیں آیا، نبی وسلم کی قوم اب تک کیوں موجود ہے، قوم عاد قوم ثمود تو چلے گئی بڑی بڑی لیکن نبی وسلم کی قوم موجود ہے. تو اس کا آنسر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دے دوں گا کیونکہ ویڈیو آلریڈی کافی لمبا ہونے والا ہو گیا. اچھا تیسرے کوشچن کی طرف چلتا ہوں کہ قوم عاد اور قوم ثمود کو سب سے ہلکی چیز سے عذاب کیوں دیا گیا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک تو ہوا اور آواز سے دیا گیا تھا. اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی اس پر کافی فخر غرور کرتے تھے نا کہ ہم کافی طاقتور ہیں، بڑے بڑے وہ عمارت بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور تکبر کا جواب دیا کہ دیکھو تم تو جتنا بھی اپنے اوپر گھمنڈ کر لو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تم تو ہماری آسان سی ہلکی چیز کو بھی نہیں برداشت کر سکتے. مطلب ہوا کتنی ہلکی چیز ہے، ہوا سے کون مرتا ہے، آواز سے کون مرتا ہے، زیادہ آواز سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہلکی چیز سے عذاب دیا، مطلب 7 8 دن تک عذاب آتا رہا. اور کہا جاتا ہے کہ ایسی آواز ان کو سنائی گئی تھی، سنا تھا انہوں نے کہ ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو عذاب بھی دیا. جیسے فار ایگزامپل فرعون کو جو ہے اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ تھا
کہ وہ سمجھتا تھا سب چیز اسباب سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مارا کہ مطلب جہاں اسباب نظر نہیں آتا، مطلب سمندر اچانک سے الگ ہوا ہوا ہے، پھر اچانک سے ایک ساتھ ہو گیا، تو اسباب کی دنیا میں یہ چیز امپاسبل تھی، لیکن اللہ تو کیونکہ وہ اسباب پہ یقین رکھتا تھا فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بھی ویسے دی۔ تو اسی طرح ان لوگوں بھی اپنی طاقت کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسی عذاب دیا کہ دیکھو طاقت تمہاری جتنی بھی طاقت ہو، تم ہماری ہلکی سی چیز، کوئی بڑی چیز تو دور کی بات، تم ہماری ہلکی سی چیز ہوا اور آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سبق لینے کی توفیق دے اور غرور تکبر سے بچائے۔ اچھا، اگر لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ میں بتا دیں کچھ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو، کچھ مزید کوشچن آپ کے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے لیکچر آپ کو موصول ہوتے رہیں، اور فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، چونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے، اور رمضان کے مقدس مہینے میں تو ایک نیکی عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو خود بھی نیکی کمائے ویڈیو شیئر کر کے، اور مجھے بھی نیکی کمانے کا موقع دیں۔ اللہ حافظ۔